الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سورہ آل عمران تیسری سورت، اس کی آیت نمبر ہے 19. اس کا پہلا حصہ پڑھا. پچھلے دو جمعے محرم کے بارے میں تھے، اس سے پہلے اسی آیت کا بیان جاری تھا. تو جو باقی بات رہ گئی اس سے اگلے آیات ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں. یعنی اب ترتیب سے انشاءاللہ سوائے اس کے کوئی خاص موقع ہو یہ قرآن مجید کا تھوڑا تھوڑا ترجمہ، تھوڑی تھوڑی تشریح انشاءاللہ. اللہ پاک نے فرمایا کہ دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. یعنی جو وہاں پر قابل قبول ہے، جو سچا دین ہے، جو حق ہے، وہ صرف اسلام ہے. اور یہ دین نیا نہیں ہے کہ پہلے نبی سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی سیدنا رسول کریم علیہ السلام تک ایک ہی دین ہے ہر نبی کا. قرآن میں دوسری جگہ پر آتا ہے کہ اے نبی، ہم نے تم کو وہی ہدایت دی ہے جو ہم نے ابراہیم کو ہدایت دی تھی، جو نوح کو ہدایت دی تھی، جو موسیٰ کو ہدایت، وہی تو آپ کو دی. یعنی ایک ہی دین ہے سب نبیوں کا. بنیادی قاعدے ایک ہیں سب کے. شریعت یعنی قانون جو ہے روزمرہ کی ضروریات کی چیزیں وہ وقت کے حالات کے مطابق بدلتی رہیں. بہرحال فرمایا کہ دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے. اور اہل کتاب نے جو اس دین سے اختلاف کیا ہے تو علم حاصل ہونے کے بعد صرف ضد کی بنا پر کیا. ان کو کوئی غلط فہمی نہیں تھی کہ رسول اللہ سچے نبی ہیں. ان کو کوئی غلط فہمی نہیں تھی کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہی سیدنا موسیٰ فرماتے تھے، یہی سیدنا عیسیٰ فرماتے تھے. تو یہ جو اہل کتاب ہیں انہوں نے جو اسلام سے اختلاف کیا، رسول کریم کو نہیں مانا، جس کی وجہ یہ نہیں کہ ان کو کوئی غلط فہمی تھی. انہوں نے علم ہونے کے بعد ان کو تسلی تھی کہ سچا نبی سے اسی طرح کا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے صرف ضد کی بنا پر. ضد کیا تھی؟ ضد یہ تھی کہ ان کے خیال میں جو سیدہ حاجرہ ہیں ان کی اولاد میں نبوت نہیں ہو سکتی. نبوت صرف سیدنا اسحاق علیہ السلام جو سیدہ سارہ کے بیٹے تھے ان کی اولاد میں نبوت رہے گی. اور یہ جو ہیں سیدہ حاجرہ اور سیدنا اسماعیل یہ ان کے خادم ہیں، غلام ہیں، لہٰذا جو لونڈی اور لونڈی کی اولاد ہے اس میں یہ نبوت نہیں جا سکتی. تو وہ جو شریکے والی بات تھی اس ضد کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم بنی اسماعیل کے کسی نبی کو نہیں مانیں گے. اور یہ خود اب مانے ہیں. ظاہر ان کے پاس پہلے بھی کچھ ہوگا تو انہوں نے لکھا نا. ابھی جیوش انسائکلوپیڈیا 12 جلدیں ہیں اس کی. 1901 میں پہلی دفعہ چھپا، پھر 1906 میں اس طرح اس کی 1925 میں چھپا، 1960-62 میں چھپا اور چھپتا بھی امریکہ سے. بہت معتبر کتاب ان کی. پہلا ایڈیشن 480 PhDs نے لکھا تھا. یعنی ہر مقالہ ایک PhD نے لکھا تھا جو اس موضوع پر PhD ہے. یوگیوں کا بڑا عالم. پھر اس کے 2 بورڈ بنے، ایکسٹرنل اور انٹرنل. انہوں نے ان کو چیک کیا. پھر ان کے اوپر ایک آدمی تھا تو دوسرا ایڈیشن تھا وہ 680 PhD نے لکھا. یہ میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر کسی کے کان میں یہ بات پڑے تو ان کو پتہ چلا کہ یہ مسلمان کو بے بنیاد باتیں نہیں کرتے، کوئی ہوائی باتیں نہیں کرتے، ہم کو عقیدت کی بنیاد پر باتیں نہیں کرتے، ہم ٹھوس حقائق کی بنیاد پر تمہاری کتابوں سے بات کرتے ہیں. اس میں لکھا ہے کہ سیدہ حاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام پرنسس تھیں، شہزادی تھیں.
صرف یہ کہ جب مصر کے بادشاہ نے سیدہ سارہ علیہ السلام سے بےہودگی کا ارادہ کیا، اس کو فوری طور پر خدا کی طرف سے سزا ملی، اندھا ہو گیا، جو بھی ہوا اس کے ساتھ اس نے معافی مانگی اور اپنی بیٹی لونڈی کے طور پر ان کی خدمت میں پیش کی تھی، ہے وہ شہزادی تھیں، اور اس کے ساتھ ان کو جاگیر بھی دی تھی۔ تو یہ تو کہنا کہ وہ لونڈی کے بیٹے لہذا ان میں نبوت، یہ صرف ان کے اپنے گھر میں بیٹھ کر باتیں ہیں جو آپس میں تو ان کی وہ چل سکتی ہیں، کسی اہل علم کے سامنے نہیں چل سکتی، یعنی اس میں وہ خود لکھتے ہیں۔ اور ان نے جو آپ کو نہیں مانا وہ صرف ضد کی بنیاد پر نہیں مانا کہ ہم بنی اسماعیل کے نبی کو کیسے مان سکتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے تھے اپنے ساتھیوں سے کہ بھئی ہمارا یہ خیال تھا کہ وہ آخری نبی آنا تو تھا، اور اتنے مشہور تھے، ان کا میں حوالہ بعد میں دیتا ہوں، کہتے تھے ہمارا یہ خیال تھا کہ وہ بنی اسحاق سے ہوگا، بنی اسرائیل سے ہوگا۔ اسرائیل جو ہے سیدنا یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، سیدنا اسحاق کے بیٹے سیدنا یعقوب علیہ السلام، سب نبیوں پر بے شمار درود و سلام ہو، یہ ان کا لقب ہے۔ اسرائیل اصل میں اس کا معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ، اسرائیل، ایل کہتے ہیں خدا کو۔ تو یہ ان کا لقب ہے، ان کی اولاد میں سے وہ کہتے تھے آئے گا۔ تو یہ جو انہوں نے ضد کی ہے پہچاننے کے بعد، اب سیدنا عبداللہ بن سلام انہوں نے صرف ایک ملاقات کی، دیکھتے انہوں نے کہا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، جھوٹے کے چہرے پر تو ویسے ہی لعنت برس رہی ہوتی ہے۔ اور یہ جو وہ نبی، آخری نبی کا انتظار ان کو اتنا تھا یہودیوں کو کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے ہیں یروشلم میں، ان کا گاؤں تھا، اس کو ناصرہ بھی کہتے ہیں، نظرت بھی کہتے ہیں انگریزی میں، چھوٹا سا گاؤں تھا، وہاں کے رہنے والے تھے، تو وہاں سے یہ شفٹ ہو گئے ادھر بیت المقدس میں۔ جب انہوں نے دعویٰ کیا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تو مسیح ہے؟ کیونکہ وہ ایک مسیح کے انتظار میں تھے جو رومی حکومت کے ظلموں سے ان کو نجات دلائے، جیسے انگریز ہمارے ہاں حکمران تھے ایسے ہی فلسطین پر رومیوں کی حکومت تھی، اور انہوں نے ان کو غلاموں کی طرح ہی رکھا ہوا تھا جو اہل فلسطین تھے۔ یہ جو رومن امپائر ہے یہ عام آدمی کے لیے ہو سکتا فضول باتیں ہوں، لیکن جو کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو ضروری ہوتی ہیں چیزیں ان کو پتہ چلتا جائے ساتھ ساتھ۔ رومن امپائر بنی ہے 27 قبل مسیح میں، سیدنا عیسیٰ کی پیدائش سے 27 سال پہلے۔ اتنی تیزی سے وہ پھیلی اور 1250 سال رہی ہے، وہ اتنی تیزی سے وہ پھیلی ہے کہ اس نے فوراً ہی فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ تو یہ جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تو اس وقت رومی ہی وہاں پر حکمران تھے، اور ظاہر ہر نبی نے 40 سال کی عمر کے بعد ہی نبوت کا دعویٰ کیا، جبکہ سیدنا عیسیٰ کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے 30 سال کی عمر میں دعویٰ کیا اور 3 سال تبلیغ کی۔ یہ بات ہے غلط۔ یوحنا کے انجیل میں ہے کہ جب آپ نے وعظ کیا ہے اور آپ نے باتیں بتائی ہیں یہودی علماء کے سامنے، آپ نے بات کی ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تو نے ابراہیم کو دیکھا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ یہ باتیں ایسی کر رہے تھے، انہوں نے پوچھا کہ کیا تو نے ابراہیم کو دیکھا ہے؟ تیری عمر تو بھی 50 برس بھی نہیں ہے، یعنی اگر 40 سے کم ہوتی تو وہ کہتے 40 سال بھی نہیں ہے۔ یوحنا کی انجیل ہے اور شاید 8واں باب ہے اس کا، تو انہوں نے کہا کہ تیری عمر تو بھی 50 برس بھی نہیں ہے، اور یہ محنت کس کی ہے؟ یہ ہے مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی محنت ہے یہ باقی کسی کو نہیں، وہ مطلب بات اس طرف دھیان گیا، انہوں نے یہ اپنی تفسیر میں لکھا ہے۔ اور مولانا رحمۃ اللہ علیہ ان کی بڑی تعریف کیا کرتا ہے، یار یہ جو انہوں نے حوالہ نکالا، ایک ذہن میں آتا تھا کہ ہر نبی کو وہ 40 سال کی عمر کے بعد وہ، اب 27 سال وہ، اب 40 سال ان کی عمر 67 ایئرز، اب اس کے بعد انہوں نے 41 سال کی عمر میں دعویٰ کیا، 42 میں کیا، یہ اللہ بہتر جانتا۔ تو انہوں نے اتنا زیادہ ظلم کیا تھا، میں آدھی سے زیادہ صدی گزر گئی ان کے ظلموں کو، تو یہ یہودی انتظار میں تھے کہ ہمارا نجات دہندہ آئے گا جس کو کہتے ہیں مسیح، مسیحا، ماشیہ، ان کے کئی نام ہیں۔ تو جب سچا مسیح سیدنا عیسیٰ آئے ہیں تو ان کو پھر انہوں نے نہیں مانا، اب وہ جھوٹے مسیح کو مانیں گے۔ لیکن انہوں نے جو انجیل میں لکھا ہوا، انجیل کے مطابق یہ کہ انہوں نے پوچھا کہ کیا تو مسیح ہے؟ یہ چپ،
حالانکہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ کا سچا نبی چپ رہے. یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے سارا کچھ خود ہی بنایا ہوا ہے. انہوں نے پوچھا کیا تو مسیح ہے؟ چپ. کیا تو ایلیا ہے؟ سیدنا الیاس کے بارے میں یہودی حضرات کا خیال ہے کہ وہ زندہ آسمان پر چلے گئے تھے اور قیامت سے تھوڑی دیر پہلے وہ تشریف لائیں گے. اور سیدنا الیاس علیہ الصلوۃ والسلام کو عبرانی زبان میں ایلیا کہتے ہیں. انہوں نے پوچھا کیا تو ایلیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. پھر انہوں نے پوچھا کیا تو وہ نبی ہے؟ یعنی ایک نبی کا انتظار ان کو تھا. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو اہل کتاب نے اختلاف کیا ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اور دین اسلام سے، تو علم حاصل ہونے کے بعد محض ضد کی بنیاد پر کیا. یہ نہیں کہ ان کو کوئی غلط فہمی تھی. حضرت عبداللہ بن سلام جو تھے انہوں نے دیکھا آپ کو، دیکھتے انہوں نے کہا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. پھر وہ پاس گئے، جو بھی انہوں نے پوچھنا تھا پوچھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں. کلمہ پڑھایا آپ نے. کلمہ کون سا تھا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہی کلمہ حضور پڑھا کے مسلمان کیا کرتے تھے. اسی کلمے کے کسی جز کا یا پورے کلمے کا کوئی انکار کرے گا تو کافر ہوگا، ورنہ کافر نہیں ہوگا. ایک ہی دروازہ اسلام میں داخلے کا، وہی باہر نکلنے کا. تو انہوں نے کہا کہ اب یا رسول اللہ آپ نے یہودی علماء کو نہیں بتانا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، آپ مجھے ادھر چھپا لیں. ان سے آپ میرے بارے میں پوچھیں کہ عبداللہ بن سلام تم میں کیسا آدمی ہے. تو پھر جب وہ بتا دیں تو اس کے بعد ان سے کہیں کہ اگر وہ اسلام لے آئے یا اسلام لے آئے تو پھر آپ ان کا ذرا فرق دیکھیں کیا ان کے بیانوں میں. وہ یہودی عالم آ گئے، آپ نے ان کو ایک طرف بھیج دیا جہاں سے وہ نظر نہیں آ رہے تھے. تو آپ نے پوچھا بھائی تمہیں عبداللہ بن سلام کیسا؟ ان کا جی عالم ابن عالم ابن عالم. کیا بات ہے اس خاندان کی، اتنے نیکوں کا علماء کا خاندان ہے، ایسا خاندان تو ہمیں ہے ہی کوئی. میں وہ اسلام لے آیا ہے. انہوں نے کہا اس سے بڑا برا، نہ اس کے باپ سے زیادہ برا نہ اس کے دادے سے زیادہ برا ہے ہی نہیں دنیا میں. تو حضرت عبداللہ بن سلام باہر نے کہا یا رسول اللہ یہ ہے اصل صورتحال، میں نے اس لیے آپ کو کہا تھا کہ مجھے آپ چھپا لیں اور ان سے پوچھیں. تو اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ ان اہل کتاب نے جس دین سے اختلاف کیا تو علم ہونے کے بعد، یہ نہیں کہ ان کو غلط فہمی تھی کہ یہ سچا نبی نہیں ہے، علم آ جانے کے بعد محض ضد کی بنیاد پر. اور فرمایا اور جو شخص اللہ کی آیتوں کو نہ مانے تو اس کو علم ہونا چاہیے کہ اللہ فإن اللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلدی حساب لینے والا ہے. اس کو حساب لیتے دیر نہیں لگے گی. حساب لینے کا مطلب کیا؟ جب ہم کسی سے کہتے ہیں کہ اچھا میں تم کو دیکھ لوں گا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آنکھوں سے دیکھنا، اس کا مطلب تیرے کرتوتوں کی سزا دوں گا. تو یہاں پر حساب لینے سے مراد یہ نہیں کہ ان سے ریکویسٹ کی جائے گی، اس کا مطلب کہ ان کو جو ان کی سزا بنتی ہے وہ دی جائے گی. آگے 20 نمبر آیت میں اللہ پاک نے فرمایا اے پیغمبر اگر یہ لوگ تم سے جھگڑنے لگیں تو کہنا کہ میں اور میرے پیروکار اللہ کے فرما بردار ہو چکے ہیں. کیا؟ اسلمت وجہیہ للہ، ہم تو اللہ کے لیے اسلام لے آئے. اور اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے کہو، یہ جو عرب کے لوگ تھے ان پڑھ امیین، کہ کیا تم بھی اسلام لاتے ہو کہ نہیں؟ اگر یہ لوگ اسلام لے آئیں تو بے شک یہ ہدایت پا لیں گے. اگر اسلام لے آئیں تو ہدایت پائیں گے، اور اگر نہ مانیں تو تمہارا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ آپ بات پہنچا دیں. یہی علماء کہتے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، میرا کام صرف آپ تک بات پہنچانا تھا. اب لڑائی کہاں پہ شروع ہوتی ہے؟ لڑائی ہوتی ہے جب کوئی بات منوانا شروع کر دیتے ہیں. تو بھائی ان کو بات بتائیں، ہم کو نبی ہیں کہ ہماری بات ماننی ضروری. ان کو بات بتائیں، نہیں مانتا تو نہ مانے، وہ جانے اللہ اس کا جانے. ہم جہاں پر ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں میری بات مانو، وہاں پر لڑائی شروع ہو جاتی ہے. تو فرمایا تمہارا کام، جب رسول اللہ کا کام یہ ہے تو ہم کس بات کی مولی ہیں؟ کام کیا ہے؟ صرف ان تک بات پہنچانا. ان کو بتا دو بھائی میرے خیال میں اس دلیل کی بنیاد پر یہ بات اس طرح سے، وہ نہیں مانتا نہ مانے. کافر نہیں کہنا کسی کو. اور اگر تمہارا کہا نہ مانے تو تمہارا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. یعنی یہ نہیں کہ اس کو سمپلی دیکھ رہا ہے، وہ ان کے سارے کرتوت دیکھ رہا ہے، یعنی وہ ان کا حساب بھی لے گا. آگے فرمایا 21 نمبر آیت سورہ آل عمران کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے،
اور جو انصاف کا حکم دیتے ہیں انہیں بھی مار ڈالتے ہیں، ان کو دکھ دینے والے عذاب کی بشارت دے دو، خوشخبری سنا دو۔ اب فرمایا کہ جو انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے، اب نبی کا قتل تو ہر صورت میں ناحق ہے، یہاں پر جو لفظ استعمال فرمایا اللہ پاک نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قتل کرنے والے خود بھی مانتے تھے کہ ہم نے زیادتی کی ہے، لیکن وہ اپنی عادت سے مجبور تھے کہ ہم نے ہدایت کے راستے پر نہیں آنا، ہم نے برے کام نہیں چھوڑنے، ہم نے نبی کو قتل کر دینا۔ بخت نصر عراق کا بادشاہ تھا، اس نے جب یہ فتح کیا یروشلم، اس نے اس کو بیت المقدس کو سارے کا سارا اس نے فتح کر کے جو حرام چیزیں تھیں، خنزیر اس نے کاٹ کے اس میں رکھا، حالانکہ خنزیر ناپاک تورات کے مطابق بھی، اس کو بیت المقدس کے پاک ترین مقام پر لے جا کے اس نے رکھا۔ یعنی جو بت پرستی وہ کرتا تھا، برتن جتنے بھی عبادت میں استعمال ہوتے وہ سارے لے گیا، سارا کچھ اس نے کیا، بے شمار یہودی قتل کیے۔ اب وہ جب وزٹ کر رہا تھا تو یہودی عالم جو بچ گئے تھے وہ اس کے ساتھ تھے، تو اس نے پوچھا کہ یہ کیا؟ ان کا یہ محراب ہے جہاں پر وہ تابوت سکینہ رکھتے ہیں، تو رات شریف کا نسخہ ادھر ہوتا ہے، اور ہمارا جو چیف پریسٹ ہوتا ہے، جو بڑا عالم ہوتا ہے، وہ ادھر کھڑا ہو کے ہمیں عبادت کرواتا ہے اور واعظ نصیحت کرتا ہے۔ تو اس نے کہا یہ خون ادھر کیوں لگا ہوا محراب میں؟ کہنے لگا یہاں پر ہم نے فلاں نبی کو قتل کیا تھا۔ یہ اب بھی ہے ان کی بائبل میں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ پھر میں نے جو تمہارے ساتھ کیا پھر ٹھیک ہی کیا نا، یعنی ایک اپنے منہ سے تم نبی کہہ رہے ہو اس کو قتل بھی کر رہے ہو، تو پھر میں نے جو کیا، اور یہی اللہ پاک نے کہا کہ ہم نے اسے ان کو اپنے بندے کے ذریعے سزا دی، حالانکہ وہ مشرک تھا، کافر تھا، بت پرست تھا وہ بخت نصر، لیکن ان کو سزا دی تو ہم نے اپنے بندے کے ذریعے اس کو سزا دی۔ تو اس نے کہا کہ میں نے پھر جو کیا ہے تمہارے ساتھ وہ بالکل ٹھیک کیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام انجیل میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو نبیوں کے قاتلوں کا فرزند کہتے ہو، یعنی اس پر کوئی شرمندگی نہیں محسوس کرتے، جس طرح مجرم ٹولہ نہیں ہوتا وہ کہتا کہ میں نے اتنے ڈاکے مارے، اتنی چوریاں کی، وہ فخر سے بیان کرتے ہیں، اسی طرح یہ لوگ یہ فخر سے کہتے تھے کہ ہم نبیوں کے قاتلوں کی اولاد ہیں۔ اور یہ جو فرمایا نا تم قتل کرتے رہے، یہ مدینے کے یہودیوں کو مخاطب کر کے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نبیوں کے قتل پر راضی ہوگا وہ ان کا قاتلوں میں شمار ہوگا۔ آج بھی دنیا میں کسی جگہ کو قتل ہوتا ہے تو جو شخص پوری دنیا میں، چاہے پوری دنیا اس قتل پر راضی ہو، تو اس قاتل میں شمار ہوگی وہ قاتل۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ نیک تھا یا برا تھا، وہ اللہ صاحب کرے گا، جو آدمی کسی قتل پر راضی ہے وہ اس قتل میں شامل ہے۔ تو یہ جو راضی تھے کہ ہم نبیوں کے قاتلوں کے بیٹے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ یہ کام کرتے رہے ہو، یعنی تم بھی اس پر اب بھی راضی ہو۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ تو نبیوں کو تو قتل کرتے ہی رہے، جو انصاف کا حکم دیتے تھے نا تم ان کو بھی قتل کرتے رہے۔ اور نبیوں کے ساتھ ان کا سلوک کیا رہا کہ سیدنا یرمیہ علیہ السلام ان کے جسم کے ساتھ صرف ٹوکنے پر کہ یار بعد آ جاؤ، بندے بن جاؤ، صحیح کرو اپنے عمل، اور تو کچھ نہیں، وہ پیسے تو نہیں مانگتے تھے، یہ چکی کا پوڑ ان کے ساتھ باندھ کے تو دلدل میں پھینک دیا تھا انہیں۔ یہ سلوک رہا نبیوں کے ساتھ ان کا۔ حضرت یسایہ علیہ السلام، سب سے بڑی کتاب بائبل میں انہی کی اپنی یسایہ، تو ان کو آرے سے چیرا تھا۔ سیدنا الیاس علیہ السلام ان کے اس دور میں جتنے نبی تھے سارے قتل کر دیے تھے۔ حضرت الیاس کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ ہجرت کر جائیں، وہ جنگل میں چلے گئے، 8 سال رہیں جنگل میں، درختوں کے پتے کھائے ہیں اور جنگل کی ٹڈیاں کھائی ہیں انہوں نے 8 سال، اس کے بعد وہ واپس آئے۔ یہ سلوک رہا ہے نبیوں کے ساتھ، جو آج پوری دنیا کو آداب سکھا رہے ہیں اور آج دنیا کے سارے اخلاق کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، اور دوسروں کو دہشت گرد کہتے ہیں۔ یہ کرتوت ہیں ان کے، اور آج بھی ان سب قتلوں پر یہ راضی ہیں۔ تو فرمایا جو تمہیں انصاف کرنے کا حکم دے ان کو بھی قتل کرتے تھے تم۔ تو جو یہ کام کرتے رہے کہ نبیوں کو قتل کرتے رہے
اور جو لوگ نیکی کا حکم دیتے تھے انصاف کا ان کو بھی قتل کیا، ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنائی۔ اب اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہیں اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب اللہ یعنی تورات سے ایک حصہ دیا گیا ہے، اور وہ اس کتاب اللہ کی طرف جب بلائے جاتے ہیں تاکہ رسول اللہ ان میں فیصلہ کر دیں تو ایک فریق ان میں سے منہ موڑ لیتا ہے۔ یعنی ان کو اگر یہ کہا جاتا تھا کہ جو تمہارا مقدمہ ہے نا چلو آؤ تورات کے مطابق ہی فیصلہ کر دیں، تو وہ تب بھی ان کو قبول نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ رشوت دے کر سفارش کروا کے ہم اپنے حق میں فیصلہ کروا لیں۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ اگر ان کو تورات کے بارے بھی بلایا جائے تو اس سے بھی منہ موڑ لیتے ہیں۔ یہ کام وہ کیوں کرتے ہیں؟ نبیوں کا قتل، اچھے کام کرنے کا حکم دینے والوں کا قتل، تورات سے منہ موڑنا، یہ کام اس لیے کرتے ہیں۔ یہ آیت ہے 24 نمبر آل عمران کی۔ یہ اس لیے یعنی یہ کام سارے اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی، یہ عقیدہ ہے ان کا۔ اور جو کچھ یہ دین کے بارے میں بہتان باندھتے رہے ہیں اس نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ صرف دھوکے میں مبتلا ہیں کہ ہمیں آگ جو ہے دوزخ کی وہ چند دن سے زیادہ نہیں چھو سکے گی۔ یہ ان کا عقیدہ اس طرح کا ہے۔ تالمود جو جس طرح ہماری بخاری ہے اس طرح ان کی وہ تالمود کتاب تورات کے بعد جس کا درجہ ہے، اس میں جو ہیئر آفٹر کا چیپٹر ہے، آخری چیپٹر اس میں ہیئر آفٹر آخرت کا، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جس کا ختنہ ہوا ہے، یعنی اس دور میں یہودی صرف ختنے کراتے تھے، وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ اگر کسی کے گناہ بے شمار ہیں کہ اس کی دوزخ سزا بنتی ہی ہے، تو دوزخ میں ان پر جو چھوٹے بچے بغیر ختنہ کے فوت ہو گئے تھے ان کے ختنہ کر کے ان کی کھالیں ان کے اوپر دے دی جائیں گی، یعنی دوزخ کی آگ انہیں کچھ نہیں کہے گی۔ سیدنا ابراہیم پر الزام لگایا کہ وہ دوزخ کے دروازے پر بیٹھے ہوں گے اور ہر دوزخی کا ختنہ چیک کریں گے، جس کا ختنہ ہوگا اس کو واپس کرتے جائیں گے۔ پھر یہ کہ انفرادی طور پر قیامت میں فیصلہ نہیں ہوگا، پوری قوم کا اکٹھے فیصلہ ہوگا، ساری قوم کی نیکیاں ایک جگہ پر کی جائیں گی، ان کو سب پر تقسیم کر کے سارے یہودی بخش دیے جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو تم نے اللہ پر یہ جھوٹے باتیں کی ہیں نا کہ اللہ ایسا کرے گا، ان باتوں نے تم کو دھوکے میں ڈالا۔ سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو کسی خاندان کو نشہ پلا کے قتل کرتا ہے، وہ تو پورے خاندان کو ایک ہی آدمی قتل کر دے۔ اور جو ہوش میں ہوتا ہے آدمی، اس کے ساتھ اگر کوئی ایسا کام کرے وہ آگے سے مزاحمت کرتا ہے، چاہے وہ قتل ہی ہو جائے۔ یہ جو انسانوں کو دھوکے میں ڈالتے ہیں کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ کے بچانے والے فلاں فلاں ہیں، ان سے بڑا انسانوں کا دشمن کوئی نہیں۔ وہ خود بھی دنیا کا مال کمانے کے لیے دوزخ خرید رہے ہیں اور دوسروں کو دوزخی بنا رہے ہیں۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ایک بہت بڑا عالم اس کے ساتھ میں واپس آ رہا تھا، تو میں نے اسے کہا کہ تم نے یہ بھی روایت غلط کوٹ کی ہے، یہ روایت بھی غلط، یہ بات ایسے نہیں ہے، اور یہ بات ہے بے بنیاد جو تم نے وہاں پر سنائی۔ تو اس نے بولا کیا کہا؟ اس نے کہا یہ لوگ دوزخ میں جانا چاہتے ہیں، تو جو دوزخ میں جانا چاہتا ہو اس کو بچاتے نہیں، اس کو دھکا دیتے ہیں۔ جس وقت ایک مربع زمین 25 ایکڑ 25,000 کی آتی تھی، اس وقت وہ ایک تقریر کا 20,000 لیتا تھا۔ تو ایسے لوگ دوسروں کو دھوکے میں ڈالے رہتے ہیں۔ جس آدمی نے، اس کے ساتھی نے ایک تقریر میں کہا کہ بھئی نیک اعمال کرنا ضروری ہے، تو اس نے اس کو بازو سے پکڑ کے پرے کر دیا۔ اس نے کہا اگر یہی کام کرنا تھا تو ادھر ہی رہنا تھا جہاں سے آئے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ نہیں، تم کو کچھ نہیں ہوگا، فلاں فلاں ہستی تمہیں بچا لے گی۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ جو کچھ یہ دین کے بارے میں بہتان باندھتے رہے ہیں کہ اللہ یہ بھی کر دے گا، یہ بھی کر دے گا، اس نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اور 25 نمبر آیت میں فرمایا کہ یہ جو غلط فہمیاں پالے ہوئے ہیں
ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے، یعنی اس روز جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ ہر نفس اور ہر نفس اپنے اعمال کے پورا بدلہ پائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ بھی پالے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی پالے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، جو ان کا بنتا ہوگا وہی۔ آگے فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس کا انشاءاللہ بیان اگلے جمعے کریں گے یہاں سے۔ تو اس کے بارے میں ایک بات کہ آپ نے کتابوں میں، پرانی کتابوں میں ایک دو لفظ پڑھے ہوں گے، ملک نیم روز، ایسا ملک جس پر سورج آدھا دن چمکتا تھا۔ یہ برطانیہ کی سلطنت بھی تھی کہ اتنی بڑی سلطنت تھی کہ 12 گھنٹے سورج اسی پر رہتا تھا۔ اور یہ سلجوقی خاندان جو ہے ان کی سلطنت بھی اتنی بڑی تھی کہ اس کو ملک نیم روز کہتے تھے۔ نیم روز کہتے ہیں آدھا دن، یعنی آدھا دن سورج ان کی سلطنت پر چمکتا، بہت بڑی بادشاہ تھی۔ تو ان کو فتح کر کے آیا تو دربار میں بیٹھا تو اس نے جو کاروائی شروع کرنی تھی، قاری سے کہا کہ قرآن مجید پڑھو۔ اس نے اسی طرح کی قرآن مجید سے آیات پڑھنی شروع کر دی تو بادشاہ کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا۔ مسلمان جو تھا اس نے پہلے اپنا تاج اتارا، پھر اپنا وہ چوگا سا اتارا، نیچے اتر کے قالین اٹھا کے زمین پر سجدہ کر کے کہا کہ بادشاہی صرف تیری، بس باقی سب کچھ نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ کہو کہ اے مال کے ملک بادشاہی صرف تیری۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں رسول کریم علیہ السلام کی باتوں کو ماننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں پر سچ آ جائے اس کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب آپ نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، تو صحابہ ڈر گیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اچھے کپڑے، اچھی سواری ہر آدمی پسند کرتا ہے، ہاں یہ نہیں تکبر۔ تکبر یہ ہے کہ حق بات سامنے آئے تو اس کا انکار کرتے ہیں، یہ ہے تکبر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور سب کو اس سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں، ہمارے ملک کو اور پوری دنیا کو امن اور خوشحالی عطا فرمائے۔ وما لنا الا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا غیاثنا عند کل کربہ یا معاذنا عند کل شدہ یا مجیبنا عند کل دعوہ یا مونسنا عند کل وحشہ ویرجانا حین تنقطع حیلتنا صلی وسلم وبارک دائما علی سیدنا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ والحمد للہ رب العالمین۔